کلائنٹ سرور ماڈل کو سمجھنا ہے بالکل بیسک سے ابتدا سے. کلائنٹ سرور ماڈل کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے. سب سے پہلے ہم کلائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ کلائنٹ کیا ہے. تصویر میں تو ایک کمپیوٹر بنا ہوا ہے اور اس کمپیوٹر کو کوئی یوز کر رہا ہے. اصل میں یہ یوزر جو اپنے کمپیوٹر سے دوسرے کسی کمپیوٹر کا کوئی ریسورس حاصل کرنا چاہتا ہے. دنیا میں کوئی اور کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, اس پہ کوئی انفارمیشن موجود ہے اور یہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کمپیوٹر پہ جو انفارمیشن ہے وہ مجھے چاہیے, وہ مجھے میرے اپنے پی سی پہ مجھے مل جائے. تو یہ کیا کرے گا, یہ ایک ریکویسٹ سینڈ کرے گا اس کمپیوٹر کو, اور اس ریکویسٹ کے اندر یہ بتائے گا کہ مجھے آپ کا فلاں ریسورس چاہیے, انفارمیشن جو آپ کے پاس فلاں انفارمیشن جو آپ کے پاس ہے وہ مجھے چاہیے, آپ مجھے سینڈ کر دیں. تو یہ اس کے لیے, اس ریسورس کے لیے ایک ریکویسٹ یہاں سے سینڈ کرے گا. عام طور پہ کلائنٹ ہم ویب براؤزر کو کہتے ہیں کہ ویب براؤزر ایک کلائنٹ ہے اور یہ دنیا میں رکھے ہوئے کسی دوسرے کمپیوٹر کو اس کا ریسورس حاصل کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیج سکتا ہے. اچھا, وہ جو ریکویسٹ ہے, تو ایک تو ریکویسٹ کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ریکویسٹ کیا ہے. پہلے میں یہاں پہ لکھ بھی لیتا ہوں ریکویسٹ. ریکویسٹ کے اندر وہ انفارمیشن کلائنٹ سینڈ کرتا ہے ویب سرور کو کہ مجھے آپ کا فلاں فلاں ریسورس چاہیے, آپ مجھے وہ ریسورس سینڈ کر دیں. تو یہ انفارمیشن ریکویسٹ کے اندر ہوتی ہے. یہ ریکویسٹ یہاں سے کلائنٹ سے سرور تک جاتی کیسے؟ عام طور پہ ویب براؤزر کے ذریعے. کچھ اور ٹولز بھی ہیں, اے پی آئی ٹولز, ان کے تھرو بھی جا سکتی ہے, لیکن ویب براؤزر کے تھرو ہم یہ ریکویسٹ سرور تک سینڈ کرتے ہیں, اور دوسرے کمپیوٹر تک جس کے پاس ریسورس موجود ہے. اب یہ ریکویسٹ کیسے جاتی ہے, اس کے رولز کیا ہیں, اس کا پروٹوکول کیا ہے, الگوریدم کیا ہے, وہ اصل میں ہم ایک پروٹوکول ہے HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. اس کے تھرو یہ ریکویسٹ بھیجنی ہے ہم نے. اسی کے اندر سیٹ آف رولز ہیں کہ یہ ریکویسٹ کس طرح جائے گی, اس کے اندر کیا ہوگا. جیسے آپ پہلے زمانے میں خط بھیجتے تھے کسی دوست کو, تو اس خط کے اندر ایک تو آپ کا میسیج ہوتا تھا جو انویلپ کے اندر آپ اس کو چھپا دیتے تھے, اور اس کے فرنٹ پہ آپ کچھ ہیڈر انفارمیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کہاں جانا ہے, اور بیک سائڈ پہ آپ یہ لکھ دیتے تھے کہ اس کو کون بھیج رہا ہے. تو اس قسم کی جتنے بھی انفارمیشن ہے کہ کون یہ ریکویسٹ سینڈ کر رہا ہے, کلائنٹ کون ہے, اور کس کو یہ ریکویسٹ جانی ہے, وہ ساری کی ساری ہم اس ریکویسٹ جو ہم بھیجتے ہیں, یہ کلائنٹ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے, براؤزر کی طرف سے بھیجی جاتی ہے, اس کے اندر یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے. سب سے پہلے پروٹوکول, اس کے بعد اس ڈیسٹینیشن کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس لکھا جاتا ہے. نارملی ہم آئی پی ایڈریس نہیں لکھتے کیونکہ اس کو ہمارے لیے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے, تو ہم ڈومین نیم لکھ دیتے ہیں جو ہمارے لیے, انسانوں کے لیے آسان ہے. کمپیوٹرز کے لیے تو آئی پی ایڈریسز کو یاد رکھنا بھی مشکل نہیں ہے, اور آئی پی ایڈریس کے تھرو ہی ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے, لیکن ہم ڈومین نیم لیتے ہیں کیونکہ اب یوٹیوب کا آئی پی ایڈریس کیا ہے آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا, مجھے بھی یاد نہیں, لیکن مجھے اس کا ڈومین نیم یاد ہے, یوٹیوب. تو جب میں یہاں پہ ڈومین نیم لکھتا ہوں تو ہوتا یہ ہے, اس ڈایاگرام میں آتے ہیں واپس, یہ کلائنٹ ایک ڈی این ایس سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ جو ڈومین ہے youtube.com, مجھے آپ اس کا آئی پی ایڈریس بتا دیں. یہ ڈی این ایس سرور اس کو آئی پی ایڈریس بتاتا ہے, پھر یہ آئی پی ایڈریس کے تھرو یہاں اس ویب سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے, یوٹیوب کا جو ویب سرور ہوگا. تو youtube.com. اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ ہے کہ ایک تو پروٹوکول ہو گیا HTTP پروٹوکول, اس کے بعد ہم نے اس کا ڈومین نیم لکھ دیا کہ ہم نے یوٹیوب کی طرف جانا ہے یا google.com کی طرف جانا ہے, یا ہم نے yahoo.com اس کمپیوٹر پہ جانا ہے. پروٹوکول, اس کے بعد ڈومین, اس کے بعد وہ جو کمپیوٹر جس کا ایڈریس ہم نے یہاں پہ دیا ہے ڈومین نیم کی صورت پہ,
اس کمپیوٹرز پہ ہو سکتا ہے ملٹیپل سروسز چل رہی ہوں، ہمیں اس کی ایک ویب سرورز کا ہی ایک ریسورس چاہیے جو اس کے پاس موجود ہے، اور وہ کسی اسپیسیفک پورٹ پہ چل رہا ہوگا، تو ہمیں وہ پورٹ بھی بتانی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سروس جو اس پورٹ پہ چل رہی ہے، ہمیں وہ سروس چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس SSH کی سروس ہو جو پورٹ 22 پہ چل رہی ہو، ٹیل نیٹ کی سروس ہو جو پورٹ 23 پہ چل رہی ہو، کوئی ویب سرور پورٹ 80 پہ بھی چل رہا ہوگا یا 443 پہ بھی چل رہا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس جو پورٹ 80 پہ جو سروسز ہے میں نے وہاں پہ جانا ہے، اور آپ کے پاس آپ کے ہوم پیج پہ پہلے صفحے پہ جو بھی ریسورس ہے آپ مجھے وہ بتا دیں، تو میں پھر انٹر کر دوں گا۔ انٹر کروں گا تو میری ریکویسٹ اس کمپیوٹر کے پاس چلی جائے گی، وہ کمپیوٹر اس ریکویسٹ کو لسن کرے گا، اور وہ اسی پورٹ پہ لسن کرے گا جو میں نے یہاں پہ لکھی تھی، اور پھر اس ریکویسٹ کے اگینسٹ ایک رسپانس مجھے بھیج دے گا اسی براؤزر میں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا ایک ریکویسٹ ہوتی ہے وہ کس طرح سے جاتی ہے، اور ڈومین نیم یا IP ایڈریس کیا ہوتا ہے، اور پورٹ نمبر کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ جب وہ ریکویسٹ اس کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کمپیوٹر اس ریکویسٹ کے اگینسٹ ایک رسپانس بھیجتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا تھوڑا بہت کہ ریکویسٹ کیا ہے اور رسپانس کیا ہے۔ ریکویسٹ کے اندر وہ ڈیٹا ہوتا ہے کلائنٹ سائڈ کی طرف سے کہ میں نے کس کمپیوٹر کے پاس جانا ہے اور مجھے کون سا ریسورس چاہیے، اور رسپانس میں جو ریکویسٹ کی گئی ہوتی ہے اس کے اگینسٹ ایک رسپانس جنریٹ کر کے کلائنٹ سائڈ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جیسے یہ YouTube کی طرف سے مجھے بھیج دیا گیا۔ ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ پورٹ نمبر بھی، پورٹ نمبر کا کیا رول ہے۔ اسی ریکویسٹ کو اگر میں ڈیفرنٹ پورٹ پہ بھیج دوں youtube.com، اور پورٹ نمبر میں یہاں پہ 3000 اسپیسیفائی کر دو اور انٹر کروں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کمپیوٹر پہ یہ ریکویسٹ گئی تو ہے لیکن وہاں پہ 3000 پہ اس کو کوئی سروس نہیں مل رہی۔ اس وجہ سے یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ رسپانس آئے گا ہی نہیں، اور بس یہ ایسے ہی گھومتا رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا انہوں نے کوئی اس کے اگینسٹ، غلط پورٹ کے اگینسٹ کوئی خاص قسم کا کوئی فنکشن یا کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق وہ کہتا ہے کین ناٹ ریچ دس پیج۔ اب اسے، حالانکہ یہ ڈومین بالکل ویلڈ ہے، لیکن یہ ہم نے جو پورٹ نمبر، اس پورٹ پہ سرور کسی ریکویسٹ کو لسن ہی نہیں کر، تو یہی اگر میں کر دوں 80 یا 443 تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک سے رسپانس آ جائے گا۔ اور دیکھیں میں نے 443 کیا تو وہاں سے رسپانس بھی آ گیا۔ تو اب ہمیں ریکویسٹ کا کچھ پتہ چل گیا، HTTP پروٹوکول ہے جو رسپانسیبل ہے ریکویسٹ کو سینڈ کرنے کا، اور کچھ انفارمیشن لے کے جاتا ہے کہ کہاں سے ریکویسٹ آ رہی ہے اور کون سا ریسورس اس کو چاہیے ڈیسٹینیشن کمپیوٹر سے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا اس میں پورٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ، اور اس پورٹ پہ جو ویب سرور ہے وہ لسن کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ پورٹ ہم غلط دے دیں گے تو وہ لسن نہیں کرے گا اور رسپانس بھی نہیں آئے گا۔ تو ریکویسٹ کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا تھا ہم نے، لسن کرنا کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا تھا، اور وہ کہاں پہ لسن کرتا ہے، کسی اسپیسیفک پورٹ پہ، اور پھر وہ ایک رسپانس جنریٹ کر کے واپس بھیجتا ہے کلائنٹ کو۔ اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انسپیکٹ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم انسپیکٹ کرتے ہیں، نیٹورک ٹیب پہ کلک کریں، اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں اس کو اگر میں چیک کر لوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ایک پوسٹ ریکویسٹ تھی، اس کا سٹیٹس کوڈ 200 ہے یعنی اوکے ہے، اور اس IP ایڈریس پہ یہ ہم نے تو youtube.com لکھا تھا لیکن DNS نے IP ایڈریس پہ ریزالو کیا اس کو، وہ IP ایڈریس بھی بتا دیا اور پھر پورٹ نمبر بھی بتا دیا 443، جو کہ ویب سرور کی پورٹ 80 بھی ہوتی ہے، اس پہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پلین ٹیکسٹ میں ہوتی ہے۔ درمیان میں کوئی بندہ اس کو ریکویسٹ کو ہیک کر لے مین ان دا مڈل اٹیک کے ذریعے، تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا انفارمیشن تھی، کوئی یوزر نیم ہو سکتا ہے، کوئی پاسورڈ ہو سکتا ہے، کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر نارملی 443 یہ والی پورٹ یوز کی جاتی ہے
HTTPS प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस प्रोटोकॉल के ज़रिए जो कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है। अगर कोई बंदा दरमियान से इसको स्निफ कर भी ले तो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एक ऐसी सूरत में मिलेगी कि उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो ये ज़रूरी है उन वेबसाइट्स के अंदर जहाँ पे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यूज़र नेम पासवर्ड्स की और इसी तरह क्रेडिट कार्ड वगैरह की, तो उनके लिए पोर्ट 80 की बजाय 443 होना चाहिए। और ये भी एक प्रोटोकॉल है, SSL सर्टिफिकेट वगैरह ये वो। फ़िलहाल हमने ये समझना था रिक्वेस्ट, पोर्ट नंबर, लिसन और रिस्पॉन्स, ये ज़रूरी था। थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं कि सर्वर के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, तो वो रिसोर्सेज ज़रूरी नहीं कि सर्वर की अपनी मेमोरी में मौजूद हो सकता है वो किसी और डेटाबेस सर्वर के पास मौजूद हो। जब क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट करेगा तो वो इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, उसको रीड करेगा, लिसन करेगा और देखेगा कि क्लाइंट ने किस चीज़ की रिक्वेस्ट की है, कौन सा रिसोर्स उसने मांगा है। फिर उस रिसोर्स के मुताबिक वो डेटाबेस सर्वर के पास जाएगा, क्योंकि डाटा वहाँ रखा होता है। इस सर्वर का काम नहीं है स्टोरेज करना, मेमोरी की चीज़ों को कंट्रोल करना, और वेयर हाउस नहीं है ये जस्ट उन रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, उनको प्रोसेस करता है। इसका यही काम है। वेयर हाउस का काम, डाटा को स्टोर करने का काम एक डेटाबेस सर्वर को दे दिया जाता है कि तुम ये मैनेज करो। इसके पास जब रिक्वेस्ट आती है तो ये चेक करता है उस रिक्वेस्ट के अंदर मुझसे कौन सा रिसोर्स मांगा गया है। अगर उसके अंदर कोई डाटे की और होती है, डाटा की इंफॉर्मेशन मांगी गई होती है, तो वो डाटा वो फिर डेटाबेस सर्वर से लेके आता है। इन दोनों की भी आपस में कनेक्टिविटी होती है, कनेक्शन बनता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन सब कुछ होता है। इवन के क्लाइंट साइड, क्लाइंट की यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन भी होती है कि क्या ये जो कस्टमर है, जो रिसोर्स मुझे मांग रहा है, मुझसे मांग रहा है, इसको वो रिसोर्स देना भी है या नहीं देना, इसकी अथॉरिटी है या नहीं है। तो ये एक आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसमें क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सेंड की जाती है वेब सर्वर की तरफ। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है या लिसन करता है एक स्पेसिफिक पोर्ट पे, फिर उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद जो रिसोर्स मांगा गया हो, रिक्वेस्ट किया गया हो, वो डेटाबेस सर्वर से लेके क्लाइंट को उसका एक रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैं उस रिसोर्स को, मेरे पास डोमेन तो वही है, पोर्ट नंबर HTTPS की जो होती है वो 443 होती है, पोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन है। HTTPS को अगर मैं ख़त्म कर दूँ और यहाँ पे मैं मैनुअली पोर्ट नंबर लिख दूँ कॉलन 443 और मैं एंटर करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको HTTPS में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब यही है कि ये 443 पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट भेजी गई है। अब ये अगर मैं डोमेन लिखता हूँ और इसके अलावा कुछ और नहीं लिखता, तो मैं सर्वर को, डेस्टिनेशन सर्वर को ये बता रहा हूँ कि आप मुझे जो आपके होम पेज पे, फर्स्ट पेज पे या फ्रंट पेज पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप मुझे वो दे दें। इसके बाद मैं कोई और रिसोर्स को अगर हासिल करना चाहता हूँ तो मैं स्लैश लगा के और उसको ये भी बता सकता हूँ कि मुझे आपकी वो वीडियो जिसकी आइडेंटिटी ये है, ये स्लैश के बाद ये जो कुछ है, ये एक स्पेसिफिक रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मुझे ये वाली वीडियो चाहिए, तो फिर वो वाली वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। और कुछ चीज़ें और भी इधर हैं जो उसने कोड किया हुआ है कि इनको भी आप देख लें। तो नीचे कमेंट्स भी हैं। बहरहाल तो रिसोर्स को हम स्लैश के बाद चेंज भी कर सकते हैं। हम अगर उसके पास अबाउट की रिसोर्स है, कोई पेज है, तो हम अबाउट भी लिख सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं। यानी इस स्लैश के बाद हम क्या करते हैं, रिसोर्स का नेम बताते हैं कि मुझे ये वाला आपके पास जो भी रिसोर्स है वो चाहिए। तो इस तरह से ये काम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वेब सर्वर है, अगर ये हम अपना बनाना चाहें कि हमारा भी एक वेब सर्वर हो, जिस तरह यूट्यूब का है जो एक वीडियो सेंड कर रहा है और हमने भी कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, हम भी हमारे सर्वर पे जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आए तो वो भी उस रिक्वेस्ट को किसी न किसी पोर्ट पे लिसन करे
پھر وہ سرور اس ریکویسٹ کو لسن کرنے کے بعد ایک رسپانس جنریٹ کر کے کلائنٹ کو دے. تو کیا ہم یہ سرور خود سے اپنا بنا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم یوٹیوب کا سرور دیکھ رہے تھے یا ہم گوگل کا سرور. ہم اس وقت تو ایز اے کلائنٹ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ ریسورسز ہیں، ہم بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنا ویب سرور بھی بنا سکتے ہیں. تو اپنا ایک ویب سرور چھوٹا سا بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح لسن کرے گا، اور اس کے پاس چھوٹے چھوٹے ریسورسز رکھیں گے ابھی کہ ان کو ایکسیس کوئی کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے رسپانس دے گا. تو ہم یہاں پہ ایک فولڈر بنا لیتے ہیں. آپ کچھ بھی نام دے دیں، میں فی الحال سرور کا نام دے رہا ہوں. اس فولڈر کو اوپن کر لیں وی ایس کوڈ میں اس کو اوپن کر لیتے ہیں. میں ایزیوم کر رہا ہوں آپ نے نوڈ جی ایس کو انسٹال کیا ہوا ہے، اور نوڈ جی ایس کا ایک فریم ورک ہے ایکسپریس، جس کے ذریعے ہم ایزیلی ایک سرور بنا سکتے ہیں. آلدو نوڈ جی ایس میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایکسپریس ہمیں کچھ ایسے ٹولز دیتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کوڈ نہیں لکھنا پڑتا. ہم اس فریم ورک کو استعمال کر کے لیس کوڈ میں ایک اچھا سرور بنا سکتے ہیں. میں نے اپنے سرور نام کے فولڈر کو اوپن کر لیا. اس کے اندر ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، ٹرمینل میں جاتا ہوں اور ٹرمینل اوپن ہوتا ہے. تو میرا ٹرمینل اوپن ہو گیا. یہاں پہ اگر میں نوڈ اور -v یہ لکھوں تو مجھے یہ بتائے گا کہ یہ ورژن نوڈ جی ایس کا آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہے. نوڈ جی ایس انسٹال ہونا ضروری ہے. اس کے بعد میں نے نوڈ جی ایس کو ہی استعمال کر کے کمپنی نے ایک فریم ورک بنایا ہے. اس فریم ورک کے ذریعے ہم ویب سرور بنا سکتے ہیں، اور وہ فریم ورک کیا ہے؟ وہ ہے ایکسپریس. اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں کہ یہ ہے کیا. Express is a minimal and flexible Node.js web application framework that provides a robust set of features of web and mobile applications. کہ اس کے ذریعے آپ ویب اور موبائل اپلیکیشنس کے اس کے اندر فیچرز موجود ہیں، آپ بنا سکتے ہیں، ویب سرور بنا سکتے ہیں، اے پی آئیز آپ بنا سکتے ہیں. اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے. اور اس کو ہم انسٹال کیسے کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں، اس لائبریری کو، اس فریم ورک کو؟ اس کے لیے یہ کمانڈ ہے npm کا مطلب ہے نوڈ پیکج مینیجر. اصل میں یہ ایک پیکج ہے اور اس کو انسٹال کرنا ہے ہم نے اس ٹول کی مدد سے. جب ہم نوڈ جیس انسٹال کرتے ہیں تو یہ نوڈ پیکج مینیجر بھی اس کے ساتھ ہی انسٹال ہو جاتا ہے. اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایکسپریس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہے تاکہ اس کا استعمال کر کے ہم ویب سرور بنا سکیں. تو میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں، npm انسٹال ایکسپریس کو. یہ میں نے کاپی کیا، یہاں پہ میں آیا اور یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا. اس کے بعد میں انٹر دباتا ہوں. اس سے بھی پہلے میں ایک package.json کی ایک فائل بنا لیتا ہوں، اور وہ بھی نوڈ پیکج مینیجر کے ذریعے npm init انیشلائز کرو. اب کیا کیا کرو، کوئی ہم پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں، کوئی اس کے بارے میں وہ مجھ سے انفارمیشن مانگے گا کہ آپ جو پیکج بنانا چاہ رہے ہیں اس کا نام کیا ہوگا. وہ کہتا ہے کیا اس کا نام سرور ہوگا. اس نے فولڈر کے نیم کی نسبت سے نا خود سے یہ نیم پک کر لیا. اگر میں انٹر دبا دوں تو وہ سرور ہی رکھ دے گا. ورژن اس کا 1.0.0 ہے یا ڈیفرنٹ ہے، میں کہتا ہوں یہی رکھ دو. کوئی ڈسکرپشن آپ رکھنا چاہتے ہیں، فی الحال میں نہیں رکھنا چاہتا، بعد میں رکھنا چاہوں تو اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. انٹری پوائنٹ index.js ہے، ٹھیک ہے. ٹیسٹ کمانڈ آپ کوئی رکھنا چاہتے ہیں، فی الحال میں نہیں رکھنا چاہتا، بعد میں رکھیں گے. گٹ ریپوزیٹری ابھی میں نہیں بنانا چاہ رہا، انٹر کر دیں. کی ورڈز اس کے لیے وہ بھی میں نہیں رکھنا چاہ رہا، انٹر کر دیں. آتھر عبداللہ ہو سکتا ہے، عبداللہ کا نام آپ کا نام لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد یہ لائسنس ہے، ٹھیک ہے، یہی لائسنس استعمال کریں. جو انفارمیشن دی ہے کیا وہ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یس ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ package.json کی ایک فائل بن گئی ہے. اس کے اندر وہی انفارمیشن ہے جو آپ نے ابھی ادھر دی تھی. اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ، ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اب میں یہاں پہ ایکسپریس کو انسٹال کرتا ہوں، انٹر کر دیتا ہوں تو ایکسپریس انسٹال ہو جائے گا. تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں یہ انسٹال ہو جائے گا.
تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کون کون سی لائبریریز یا فریم ورکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی یہاں پہ لسٹ ڈیپینڈنسیز، اور آپ دیکھیں ایکسپریس اور اس کا ورژن بھی یہاں پہ آ گیا، اور ایک پیکج ڈیش لاگ ڈاٹ جیسن کی فائل بن گئی ہے، یہ فائل بھی ابھی بنی ہے جب ہم نے یہ انسٹال کیا ہے۔ پیکج ڈاٹ جیسن میں تو ہم نے جو لائبریری انسٹال کی ہے یا فریم ورک انسٹال کیا ہے وہ فریم ورک اس کا نام آیا ہے۔ اب یہ جو فریم ورک ہے یہ دوسرے کئی اور چھوٹی چھوٹی لائبریریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کون سی لائبریریز ہیں ان سب کی انفارمیشن اس کے پیکج ڈاٹ لاگ ڈاٹ جیسن کے اندر موجود ہے۔ یہ نوڈ پیکج مینیجر اس کو خود سے مینیج کرے گا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے مینیج کرنے کی، وہ آٹومیٹکلی اس کو مینیج کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فولڈر بن گیا نوڈ انڈرسکور ماڈیولز کا، اس کے اندر یہ ایکسپریس ماڈیول بھی ہے اور وہ ماڈیولز بھی ہیں جن پہ ایکسپریس ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سارے اس کے اندر اس نے ساتھ ہی انسٹال کر دیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے یہ ایکسپریس انسٹال کیا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یوز کیسے کریں گے؟ میں یہاں پہ ایک نئی فائل بنا لیتا ہوں، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، میں سرور ڈاٹ جی ایس کا نام رکھ رہا ہوں۔ اس فائل میں وہ جو ماڈیول ابھی ایکسپریس ہم نے انسٹال کیا ہے اس کو میں یہاں پہ امپورٹ کروں گا اس فائل میں، کہ اس میں جو ماڈیول موجود ہے اس کو میری اس فائل میں لے آؤ، کیونکہ مجھے وہ چاہیے، اس کو میں نے استعمال کرنا ہے، اس کے ذریعے میں نے ویب سرور بنا۔ تو میں ایک ویریبل بناتا ہوں جاوا اسکرپٹ میں، اس کا نام آپ ایکسپریس رکھ دیں، کچھ اور رکھ دیں، ایکسپریس رکھ دیتے ہیں، اور ریکوائر کی کمانڈ ہے نوڈ جے ایس کے اندر، جس کے ذریعے میں کسی ماڈیول کو امپورٹ کر سکتا ہوں، اور یہاں پہ میں اس ماڈیول کا جسٹ نام دے دوں گا۔ اب وہ ماڈیول وہاں سے میری اس فائل میں آ چکا ہے، اس ویریبل کے اندر سٹور ہو چکا ہے۔ یہ جو ویریبل میں نے بنایا ایکسپریس، اس کو اگر میں اصل میں یہ ایک فنکشن ریٹرن کرتا ہے، اس کو میں کیا کر سکتا ہوں، اب ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں۔ تو فنکشن کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے؟ یہ ایکسپریس اور یہاں پہ میں یہ پیرنتھیسس لگا دوں، یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا، اور یہ بھی کوئی چیز ریٹرن کرے گا، یہ والا فنکشن یہ جو بھی ریٹرن کرے گا اس کو میں ایک اور ویریبل میں، ایپ نام کے ویریبل میں سٹور کروا سکتا ہوں۔ اب اس نے جو ریٹرن کیا وہ اس ایپ نام کے اس ویریبل میں آ گیا، اس میں مجھے وہ ملٹیپل چیزیں دیتا ہے۔ ایپ ڈاٹ، ہم نے یہ بات کی تھی کہ سرور کسی نہ کسی پورٹ پہ لسن کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کہاں پہ لسن کرو گے؟ ایپ ڈاٹ لسن، یہ اس کا فنکشن ہے۔ اس نے یہ ایک آبجیکٹ ریٹرن کیا تھا ایکسپریس نے، اس کا ایک فنکشن لسن ہے۔ اس کے اندر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جی پورٹ 5000 پہ لسن کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، 5000 پہ آپ نے لسن کرنا ہے۔ پہلا پیرامیٹر یہ ہے، دوسرا ہم ہوسٹ کا بھی دے سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک کال بیک فنکشن وہ کہتا ہے کہ مجھے دے دیں، اور اس میں آپ کو تھوڑی سی مزید انفارمیشن دے سکتا ہوں۔ یہ کال بیک فنکشن ہے جیسے جاوا اسکرپٹ کا سمپل فنکشن ہوتا ہے، اور اس میں اگر میں یہ لکھ دوں کنسول ڈاٹ لاگ، اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بیک ٹکس سرور از رننگ ایٹ پورٹ، وہ کون سی پورٹ پہ سرور اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے، تو میں بتا سکتا ہوں جی وہ 5000 پورٹ پہ چل رہا ہے۔ اور اس پورٹ کو جو میں نے یہاں پہ ویسے لکھ دی ہے، میں علیحدہ سے ایک ویریبل بنا کے بھی، پورٹ نام کا ویریبل بنا کے وہاں بھی میں سٹور کر سکتا ہوں، اور اس ویریبل کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کی جگہ، اور یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس پورٹ پہ اس وقت لسن کر رہا ہے، کوئی بھی ریکویسٹ آئے گی تو وہ اس پورٹ پہ اس ریکویسٹ کو لسن کرے گا۔ اس کو میں سیو کر دوں، سیو کرنے کے بعد میں نے اس فائل کو چلانا ہے، اس سرور کو چلانا ہے جو میں نے بنایا، تو میں پیکٹ ڈاٹ جیسن کی فائل میں جاتا ہوں، یہاں پہ میں اپنی مرضی کا اسکرپٹ لکھ سکتا ہوں۔ یہ ٹیسٹ لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں میرا سرور ہے وہ میں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور اس کمانڈ سے ہوگا کیا، اس کمانڈ سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ node/server.js
इस फाइल को आपने चला देना है। इसको मैं सेव करता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे npm रन सर्वर लिख दूँ तो वो इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो आपने देखा सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 5000, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला कोड ठीक हो गया। अब हमने ये बात की थी कि सर्वर्स के पास रिसोर्सेज होते हैं जिनको क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है। अब हम यहाँ पे एक सिंपल रिसोर्स भी ऐड कर देते हैं जो हमने सर्वर बनाया है, और वो किस तरह से हम ऐड करते हैं, इस तरह से ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसको मज़ीद देख लें कि ये क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है और उस रिक्वेस्ट की भी कई इकसाम हैं। अगर क्लाइंट ने किसी रिसोर्स को हासिल करना है तो वो गेट रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट की टाइप भी जाती है इस रिक्वेस्ट के अंदर कि ये जो रिक्वेस्ट है इसकी टाइप क्या है। गेट रिक्वेस्ट के ज़रिए क्लाइंट सर्वर से डिमांड करता है कि मुझे आपका ये रिसोर्स चाहिए। अच्छा, रिक्वेस्ट की एक और टाइप भी है पोस्ट, उसके ज़रिए क्लाइंट सर्वर से ये डिमांड नहीं करता कि मुझे आपका कोई रिसोर्स चाहिए, बल्कि वो यहाँ से डाटा भेजता है और कहता है इसको भी अपने रिसोर्सेज का पार्ट बना लो। मैं आपको एक चीज़ भेज रहा हूँ, आप ये करें कि जो मेरा डाटा है, मेरा जो यूज़र नेम है, मैंने अपना यूज़र नेम बता दिया, मैंने अपनी तारीख़ पैदाइश बता दी, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने यूज़र्स की रिसोर्स के अंदर रख दें और मुझे भी अपना एक यूज़र बना लें। तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसके लिए। और यहाँ पे ऑलरेडी किसी रिक्वेस्ट में कोई तब्दीली करनी हो, फेसबुक है, आप उस पर आपने कोई पोस्ट लगाई है या कमेंट, उसको आप अपडेट करना चाहते हैं, तो फिर आप जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसकी टाइप पुट होगी या पैच होगी। और इसी तरह यहाँ पे ऑलरेडी कोई पोस्ट है आपकी या कमेंट है, उसको आपने डिलीट करना है, तो आप फिर कौन सी रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप फलां रिसोर्स को डिलीट कर दो, तो डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट की कुछ टाइप्स हैं, यानी गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, पुट या पैच हो सकती है, और डिलीट भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं सर्वर को कि आपके पास अगर गेट रिक्वेस्ट आती है तो आपने क्या करना है। हम कहते हैं जी app.get, ये इसने एप्लीकेशन बना दिया, दोबारा से इसको ठीक कर लेता हूँ। app.get गेट एक फंक्शन है इसके अंदर, और इस फंक्शन में हम दो चीज़ें बताते हैं कि गेट रिक्वेस्ट तो है, लेकिन ये भी तो देखना है कि उसने कौन सा रिसोर्स मुझसे मांगा है। उसने होम पेज वाला रिसोर्स मांगा है या /about वाला रिसोर्स उसने डिमांड किया या कॉन्टैक्ट वाला रिसोर्स डिमांड किया, कौन सा डिमांड किया है उसने। जो उसने डिमांड किया होगा उसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स भेजना है ना। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर रिक्वेस्ट में होम पेज की डिमांड की जाए, जो पहला सफ़ा है, फ्रंट पेज है, उसकी डिमांड की जाए, तो फिर आपने ये करना है, जो मैंने सर्वर बनाया है, कि आपने ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना है। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, आपने ये एग्जीक्यूट कर देना है। इस फंक्शन में मैं अब कुछ चीज़ें बता सकता हूँ उसको। वो कहता है कि मुझे ये जो आप फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया है, मेरे पास रिक्वेस्ट तो आ गई है, उस रिक्वेस्ट को आपने देखना है, उसको चेक करना है। तो आप इस फंक्शन का जो पहला पैरामीटर है उसमें वो रिक्वेस्ट हासिल कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट का हो गया, और दूसरा मैंने इसको रिस्पांस भी तो भेजना है ना। जब रिक्वेस्ट आएगी मेरे सर्वर पे तो वो रिस्पांस भेजेगा। तो दूसरा पैरामीटर एक्सप्रेस मुझे कहता है कि आप रिस्पांस का बना सकते हैं, रिस्पांस सेंड करने के लिए। अब यहाँ पे ये पता चल गया जी, गेट रिक्वेस्ट अगर आए और अगर होम पेज पे मौजूद हो किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहे, तो आप उस रिक्वेस्ट के साथ भी कुछ कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो बाद में करेंगे भी हम, फ़िलहाल आप उसको रिस्पांस भेजना चाहें तो आप रिस्पांस भेज दें। तो ये जो ऑब्जेक्ट है रिस्पांस ऑब्जेक्ट, मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है सेंड। तो कहता है आप इस फंक्शन के थ्रू एक
رسپانس سینڈ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ مجھے اسٹرنگ دے دیں, اس اسٹرنگ میں جو بھی ٹیکسٹ ہوگا میں اس کو وہاں پہ سینڈ کر دوں گا. تو میں اسٹرنگ لکھ دیتا ہوں, ویلکم ٹو ڈیٹا شیئر کہہ دیتے ہیں. اس کو میں سیو کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ آپ, میرا جو سرور ہے وہ کون سی پورٹ پہ چل رہا ہے, 5000 پہ. میرا یہ سرور کون سے کمپیوٹر میں انسٹالڈ ہے, میرے اپنے کمپیوٹر میں. اور ہر کمپیوٹر کا اپنا آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے, 127.0.0.1. اور ڈومین نیم کیا ہوتا ہے, لوکل ہوسٹ ہوتا ہے. یہ چیز تو اسٹینڈرڈ میں ہے. تو میں یہاں پہ براؤزر کو اوپن کرتا ہوں, اور اب میں یوٹیوب کی بجائے اپنے سرور پہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں. یہ پروٹوکول ہے HTTP, اس کے بعد لوکل ہوسٹ, اور اس کے بعد میں کہتا ہوں 5000 پہ میرا سرور چل رہا ہے, وہاں پہ وہ لسن کرے گا. تو آپ یہاں پہ بھیج دیں. تو یہاں پہ مجھے ابھی ایک ایرر آ گیا, کین ناٹ گیٹ. تو میں دیکھتا ہوں کہ میں نے یہ فائل جو کچھ اس میں چینج کیا وہ سیو نہیں کیا. پہلے میں اس کو ایک دفعہ بند کرتا ہوں. بند کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں سرور کو. سیو کرنے کے بعد میں نے اس کو سرور کو ریسٹارٹ کر دیا, اور اب میں دوبارہ سے ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں. تو جو میں نے یہاں پہ رسپانس بھیجا تھا وہی رسپانس یہاں پہ آ گیا, ویلکم ٹو ڈیٹا شیئر. اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ اب جب بھی میں اس میں کوئی تبدیلی کروں, ویلکم ٹو ڈیٹا شیئر کی بجائے میں اگر کہہ دوں ویلکم ٹو پرائم نیٹ ورک, پرائم نیٹ کہہ دیتا ہوں. اس کو میں نے سیو کر دیا. سیو کرنے کے بعد میں جاتا ہوں براؤزر میں, ریفریش کرتا ہوں, تو میرے پاس تو وہ پرانا رسپانس ہی ہے. یہ جو تبدیلی میں نے کی ہے, یہ والی تبدیلی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی تک, وہاں پہ آئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ چینج کریں گے تو آپ کو پہلے سرور کو سٹاپ کرنا پڑے گا. کنٹرول C دباتا ہوں, وائی پریس کرتا ہوں, سٹاپ ہو جائے, پھر سے اس کو npm رن سرور دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے, پھر سرور چلے گا, پھر میں ریکویسٹ بھیجوں گا تو وہ آپ. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ جب بھی میں کوئی تبدیلی کروں, پھر سرور کو بند کروں, پھر سے اس کو سٹارٹ کروں, تو میرے پاس ایک اور پیکیج ہے نوڈ مون کا. وہ کیا کرتا ہے, جب بھی کوئی چینج آتا ہے وہ آٹومیٹکلی سرور کو خود سے ریسٹارٹ کر دیتا ہے. اور اس طرح سے ڈیولپمنٹ کے وقت ہمارا کافی سارا ٹائم بچ جاتا ہے. تو وہ پیکیج انسٹال کر لیتے ہیں. ابھی میں اس کو بند کرتا ہوں. وہ کیا ہے, نوڈ مون دیکھ لیتے ہیں, یہاں پہ گوگل کرتے ہیں اس کو. نوڈ مون, اس کو دیکھ لیتے ہیں جی یہ کیا ہے. وہ کہتا ہے جی نوڈ مون از اے ٹول دیٹ ہیلپس ڈیولپ Node.js بیسڈ اپلیکیشن بائی آٹومیٹکلی ریسٹارٹنگ دا نوڈ اپلیکیشن وین فائل چینجز ان دا ڈائریکٹری آر ڈیٹیکٹڈ. وہ دیکھتا ہے جب بھی اس میں کوئی تبدیلی ہوگی آٹومیٹک سرور کو ریسٹارٹ کر دے گا, ہمارا ٹائم بچائے گا. اب یہ سرور آٹومیٹک ہم اسی وقت انسٹال کرنا چاہیں گے جب ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہوں. پروڈکشن پہ جب چلا جاتا ہے سرور تو اس وقت تو ریسٹارٹ نہیں کیا جاتا. ڈیولپمنٹ کے وقت ہم اسے ریسٹارٹ کرنا چاہیں گے. ہمیں پروڈکشن میں یہ بالکل نہیں چاہیے, البتہ ڈیولپمنٹ فیز کے اندر چاہیے. تو یہ ایک ایسا پیکیج ہے جو ہمیں صرف اور صرف ڈیولپمنٹ کے وقت چاہیے. ڈیو ڈیپینڈنسیز میں ہم اس کو اس وجہ سے سیو کریں گے, کیونکہ پروڈکشن کے وقت ہمیں یہ نہیں چاہیے. اس کی کمانڈ کیا ہے, npm install node mon. میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں, یہاں پہ آتا ہوں, یہ دیکھیں میں نے اس کو پیسٹ کر دیا npm node mon. لیکن میں اس کو ڈیپینڈنسیز میں سیو ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے یہ پروڈکشن پہ چاہیے ہی نہیں, مجھے صرف ڈیولپمنٹ فیز میں چاہیے. تو میں یہاں پہ ایک فلیگ لگا دیتا ہوں, --save--dev, انٹر کرتا ہوں, تو یہ پیکیج انسٹال ہو جائے گا. اب دیکھیں package.json کی فائل میں تو میرا یہ ڈیپینڈنسیز میں نہیں آیا بلکہ ڈیو ڈیپینڈنسیز میں آیا ہے. انٹرویوز میں اس کے بارے میں بھی بعضوں کا سوال ہو جاتا ہے کہ ڈیپینڈنسیز اور ڈیو ڈیپینڈنسیز میں کیا فرق ہے. تو وہ پیکیجز جن کی ضرورت ہمیں ڈیولپمنٹ فیز میں ہوتی ہے ان تمام پیکیجز کو اس طرح سے انسٹال کیا جاتا ہے, اور جن کی ہمیں ڈیولپمنٹ پلس پروڈکشن دونوں میں ضرورت ہوتی ہے ان کو یہاں پہ انسٹال کیا جاتا ہے.
اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے نوڈ مون انسٹال کر لیا ہے، تو میں جب بھی اپنے سرور کو چلاؤں اس کو نوڈ سٹارٹ نہ کرے بلکہ نوڈ مون سٹارٹ کرے. تو میں یہاں پہ نوڈ کی بجائے نوڈ مون لکھ دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں نوڈ سے سٹارٹ کروں گا تو جب بھی میں چینج کروں گا ریسٹارٹ نہیں ہوگا. البتہ اگر میں نے کمانڈ میں یہ نوڈ مون لکھ دیا ہے تو جب بھی میں فائل میں کوئی تبدیلی کروں گا تو وہ آٹومیٹکلی ریسٹارٹ ہوگا. اس کو میں سیو کر دیتا ہوں، سیو کر دیا، اپنے اس فائل میں آتا ہوں. اب میں کرتا ہوں npm run start یا npm سرور، میں نے کمانڈ میں سٹارٹ نہیں سرور رکھا ہوا ہے، تو npm run server. اب یہ نوڈ مون کے ذریعے سرور چلے گا. یہ دیکھیں نوڈ مون، اور وہ واچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، واچنگ ایکسٹینشن، واچنگ پاتھس. ٹھیک ہو گیا. اسٹارٹنگ نوڈ سرور ڈاٹ جے ایس، بعد میں اس نے کمانڈ وہی چلائی. اب دیکھیں یہاں پہ میں کوئی تبدیلی کرتا ہوں، پرائم نیٹ کی بجائے میں دوبارہ سے ڈیٹا شیئر لکھ دوں، تو یہ کیا کرے گا. اب میں سیو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے دوبارہ سے آٹومیٹکلی اس کو ریسٹارٹ کر دیا، مجھے ریسٹارٹ نہیں کرنا پڑا. اب میں دوبارہ سے یہاں پہ اس کو ریفریش کروں گا تو وہ ڈیٹا شیئر آ جائے. تو یہ فائدہ اس کا ہے نوڈ مون کا. یہ والا جو میں نے کوڈ لکھا ہے یہ اس ریسورس کے لیے لکھا ہے کہ اگر ریکویسٹ آتی ہے ہوم پیج پہ، اگر کوئی ریکویسٹ ہوم پیج کی بجائے ادھر بھیج دے اباؤٹ، تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کیناٹ گیٹ. میں نے اپنے سرور کو بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر اباؤٹ کا ریسورس کوئی ایکسیس کرنا چاہے تو پھر کیا کرنا ہے. اس کے لیے میں کیا کروں گا، میں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں، یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں کہ بھائی اگر ہوم پیج کی بجائے اباؤٹ پہ آ جائے تو پھر آپ نے یہ والا فنکشن ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں، میں لکھ دیتا ہوں LG102 یا وی آر ISP، وی آر انٹرنیٹ سروس پرووائڈر. اس کو میں سیو کرتا ہوں، اس نے آٹومیٹکلی اس کو ریسٹارٹ کر دیا. اب میں اباؤٹ پہ اس کو ریفریش کرتا ہوں، کہتا ہے وی آر انٹرنیٹ سروس پرووائڈر. اگر ریسورس ہوم پیج ہوگا تو ویلکم ٹو ڈیٹا شیئر، اگر ریسورس اباؤٹ ہوگا تو وی آر انٹرنیٹ سروس پرووائڈر. ایک فنکشن اور دیکھ لیتے ہیں ابھی کے لیے کہ یہ صرف اسٹرنگ ہی رسپانس میں سینڈ نہیں کرتا، یہ آبجیکٹ بھی سینڈ کر سکتا. میں اس کو کامنٹ کر دیتا ہوں، اور اس میں رسپانس آبجیکٹ کے اندر ایک فنکشن ہے جیسن کا، رسپانس ڈاٹ جیسن. اس فنکشن کو ایگزیکیوٹ کر دیں اور اس کے اندر آپ آبجیکٹ پاس کر دیں کہ یہ آبجیکٹ آپ بھیج دیں. میسیج یا کوئی بھی پراپرٹی اس کی لکھ سکتے ہیں، ویلکم ٹو ڈیٹا شیئر. اس کو سیو کر دیں، دوبارہ سے ادھر جائیں، اس ریسورس پہ جاتے ہیں تو دیکھیں اس نے آبجیکٹ ادھر رسپانس سینڈ کر دیا. تو اس طرح سے ایکسپریس ویب سرور کام کرتا ہے. اس کے بارے میں مزید تھوڑی دیر بعد مزید گفتگو کرتے ہیں.